فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. سورۃ صافات کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ مشرکین جن ہستیوں کو شفیع غالب سمجھ کے مصائب میں اور دکھوں میں پکارتے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے عاجزیاں کرتے ہیں، ہمارے دربار میں زاریاں کرتے ہیں، وہ عاجز ہیں، اس لائق نہیں کہ انہیں مصیبتوں میں دکھوں میں صدا لگائی جائے، انہیں پکارا جائے۔ چھ انبیاء کے واقعات اللہ نے یہاں بیان کی۔ میں پچھلے درس میں انہیں بیان کر چکا ہوں۔ یہ 7ویں نبی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام۔ ان کا واقعہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا۔ مقصد یہی ہے کہ وہ خود مصیبتوں میں گھرے، پریشانیوں کا شکار ہوئے، اور انہوں نے اس موقع پر ہمارے دربار میں عاجزیاں کی، زاریاں کی، ہمیں پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجے گئے، انہوں نے حضرت یونس کی دعوت کو تسلیم نہیں کی۔ مخالفت کی، طعنہ زنی کی۔ اللہ نے فرمایا
3 دنوں کے اندر آپ کی قوم عذاب میں مبتلا ہوگی اور انہیں مٹا دیا جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام تیسرے دن اس گاؤں سے نکل کھڑے ہوئے، اس یقین پر کہ آج آخری دن ہے اور یہ قوم عذاب کا شکار ہوگی۔ ادھر عذاب کے آثار نمودار ہوئے، قوم نے جب ان آثار کو دیکھا، ساری قوم ایک میدان میں کھڑے ہو کے نکل کے انہوں نے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ایمان لانے کا اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور وہ عذاب ان سے ہٹا دیا۔ سورۃ یونس میں اللہ نے اس عذاب کو ذکر کیا کہ صرف اس دھرتی پر حضرت یونس کی قوم تھی جنہوں نے عذاب کے آثار دیکھے اور توبہ کر لی۔ ان کے علاوہ جتنی قومیں تھیں انہوں نے آثار دیکھنے کے باوجود توبہ نہیں کی۔ اللہ نے قوم یونس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ ادھر حضرت یونس کا نکلنا رب کو پسند نہ آئے کہ میرے حکم کے بغیر اور میری اجازت کے بغیر انہوں نے اپنا گاؤں اور شہر کیوں چھوڑا؟ اگرچہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر گرفت کی جاتی، لیکن انبیاء کا مقام اللہ کی نگاہوں میں بہت بلند ہوتا۔ میں اور آپ جیسے لوگ اس طرح کے کام کریں تو اللہ نوٹس ہی نہ لے، پوچھے ہی نہیں کہ وہ کام کوئی گناہ کا نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی کا مقام اور درجہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، قرب بڑا ہوتا ہے، اور ان کی یہ تھوڑی سی بات بھی اللہ کو زیادہ محسوس ہو جاتی۔ پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے کہ اردو میں کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں، غیر پتھر بھی مارے تے خیر ہے اور اپنا پھل بھی مارے تو بندے نو محسوس ہو۔ تو رب کا ایک تعلق ہے نا نبی سے، محبت کا، پیار کا، تو وہ چھوٹی سی بات بھی محسوس ہو جاتی۔ انبیاء کے علاوہ وہ بات کوئی اور کرتا رہے تو رب پوچھے بھی نہیں، بس اتنی سی بات پہ اللہ نے گرفت کر لی۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بالکل بھری ہوئی ہے، جب وہ عین دریا کے وسط میں پہنچے تو کشتی گرداب کا شکار ہو۔ ملاح کہنے لگا کوئی بندہ اپنے مالک کو ناراض کر کے کشتی میں آیا ہے، اسے کشتی سے باہر نکالنا ہو۔
یا یہ کہ بوجھ ہلکا کرنا ہے؟ تو بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ایک بندے کو کشتی سے باہر نکالا، اس میں قرآن اندازی کی گئی، فساہما، حضرت یونس اس میں شریک ہوئے، اس قرآن اندازی میں نام نکلا تو حضرت یونس۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی۔ کشتی کے سوار اور ملاح اس بات پہ راضی نہیں تھے کہ اتنی نورانی شکل کا آدمی اور اتنی معصومیت والا آدمی اللہ کا نبی ہے، یہ اس لائق ہے کہ انہیں دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ دوبارہ قرآن اندازی کرو، دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، پھر نام حضرت یونس کا، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، پھر نام حضرت یونس۔ آپ لوگ تو سارے ہمارے مقتدی ہیں، ہمیں سننے والے لوگ، طلبہ بھی، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے کئی اور لوگوں تک ہمارا یہ درس پہنچے گا۔ اگر وہ سنیں، اللہ انہیں توفیق دے قرآن کے قریب آنے کی۔ یہ تو قسمت کی بات ہے نا، قسمت کی بات ہے، ورنہ تو جمعے کے خطبے میں خطبہ سننے کے لیے لوگ آتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں مسجدوں میں، اور خیر سے جو خطیب صاحب ہیں وہ 80% اپنے خطاب کا جو حصہ ہے وہ سیف الملوک پڑھنے میں خرچ کرتے ہیں۔ وارث شاہ کی ہیر، محمد بخش کا کلام، لوگ یہ سننے کے لیے آئے۔ جمعے کے دن لوگ شعر و شاعری سننے کے لیے آئیں، مجال ہے جو قرآن پڑھیں، اور قرآن بھی پڑھیں گے تو ان کا غلط معنی کریں، اور آگے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہ معنی کیسے ہو رہا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ میں یہی ذکر کر دیتا ہوں، قرآن کہتا ہے یہ ذرا نیچے آئیے، 2-3 آیتیں آگے، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہماری تسبیح نہ کرتے، وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا نا، تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا، وہی ان کی قبر بنتی۔ یہ تو انہوں نے تسبیح کی اور ہم نے یہ مصیبت اور دکھ ان سے ہٹا لی۔ معلوم ہوتا ہے تسبیح پڑھنے سے اللہ دکھ ہٹا دیا کرتے۔ غالباً سورۃ انبیاء میں کہا کہ کذالک ننجی المؤمنین، جیسے جس طرح ہم نے حضرت یونس کو نجات دی تھی نا، اور مچھلی کے پیٹ میں سے ہم انہیں باہر لے آئے، اگر کوئی اور مومن بھی اسی طرح ہمیں پکارے گا نا تو ہم انہیں بھی نجات دیں گے۔ تو یہ وعدہ کیا اللہ نے۔ استغفار جو کرنا ہے، استغفار، یہ رب کی رحمتوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں استغفار کرنے سے، اور تسبیح پڑھنے سے مصیبتیں دکھ دور ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین۔ اب جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، چاہے آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں پڑھے ہوئے، اتنی بات تو آپ جانتے ہیں نا، وہ تسبیح کیا تھی جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں پڑی تھی، جسے سورۃ انبیاء میں ذکر کیا،
17वें पारे में जिक्र किया, खुद कुरान ने जिक्र किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु, बिल्कुल एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार, इतनी वाज़े बात है। तस्बीह पढ़ी, कौन सी तस्बीह पढ़ी? इसे सूरत अंबिया में जिक्र किया, 17वें पारे में जिक्र किया। अगर वो तस्बीह ना पढ़ते तो फिर वही रहते। एक जाकिर ने यही आयत पढ़कर मजमे आम में लोगों से कहा, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस हजरत अली को न पुकारते तो वो हमेशा मछली के पेट में रहते। मैं हैरान हूं कि सुनने वालों में प्रोफेसर भी होंगे, टीचर भी होंगे, पढ़े लिखे तबके के लोग भी होंगे, सब वाह 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 वाह, एक नारे की गूंज है, वाह वाह की गूंज है। कहां मर गए हो? तुम्हारे अंदर कोई अहले इल्म नहीं है, इतने यतीमुल अकल हो गए हो, यतीमुल इल्म हो गए हो। एक बंदा भी तुम्हारे अंदर ऐसा मौजूद नहीं है जो जाकिर को उठ के कहे कि खौफे खुदा करो, अल्लाह से डरो। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन का ये माना है जो तुम कर रहे हो। उसका तो माना ये है कि अगर उन्होंने ये न पढ़ा होता, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु, सारी तकरीर सैफुल मुलूक में खर्च हो जाए, सारा जुमे का खुतबा वारिस शाह की हीर में, मोहम्मद बख्श का कलाम, आगे लोग सुन रहे हैं। मज़े की बात यह है बे नोट भी फेंक रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी किस्मत भाई, हम क्या कर सकते? तुम्हारी किस्मत कि तुम्हें यही पढ़ाया गया है, यही सिखाया गया है। हम तुम्हें कुरान की तरफ लाना चाहते हैं, तो अल्लाह करे कौम कुरान की तरफ आए। फिरका वारियत को ख़त्म करने का अगर कोई ज़रिया है तो वो कुरान है। इसी के ज़रिए फिरका वारियत ख़त्म होगी ना। हर आलिम अगर अपनी बात करेगा तो फिरका वारियत बढ़ेगी। हर आलिम ये कहेगा कि नहीं, जो कुरान कहता है, कुरान की तरफ आइए, और कुरान का भी वो माना जो बिल्कुल सही माना हो। यहाँ तो फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, कहाँ है भाई हज़रत सैयदना अली का जिक्र? कहीं दूर दूर तक हज़रत सैयदना अली यहाँ नज़र आ रहे हैं, इस आयत में नज़र आ रही हैं। इतनी वाज़े कुरान पाक की तारीफ़ और इतना वाज़े मानवी तारीफ़ करनी कुरान पाक की, जितने लोगों तक मेरी ये बात पहुँचे, मेरी माँओं तक, मेरी बहनों तक, मेरी बेटियों तक, मेरे भाइयों तक, मेरे बुज़ुर्गों तक, नौजवानों तक, तालीम याफ्ता लोगों तक, तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए इस पर गौर करो। कश्ती में बैठा कौन था? फौत शुदा के जिंदा? जिंदा। अल्लाह का नबी है, वो कश्ती के अंदर है और कश्ती गिरदाब में आ गई है, भंवर में फंस गई है। एक बंदे को बाहर निकालना है, फिर कश्ती किनारे लगती है। कुरान अंदाजी में नाम हजरत यूनुस का निकल आया। तो बात कुछ इस तरह बन गई कि हजरत यूनुस कश्ती के अंदर बैठे तो कश्ती डूबती है, और हजरत यूनुस को बाहर निकाल दिया जाए तो फिर कश्ती बचती है, तैरती है। अल्लाह ने वाज़े तौर पे मसला समझाया, लोगों, कश्तियों का डबोना और किनारे लगाना ये नबियों वलियों के नहीं, मेरे इख्तियार, मेरे इख्तियार। मैं जिस कश्ती को चाहूँ बचा लूँ, जिस कश्ती को चाहूँ डबो दूँ, वरना आप फैसला करें। सारी उम्मत इकट्ठी हो जाए और ये उम्मत के जितने लोग हैं
ہم میں سے ہر بندہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن جائے، یا ہم میں سے ہر بندہ حضرت سلطان باہو کے مرتبے کو پہنچ جائے، ہم سارے مل کر حضرت یونس کے مرتبے کو پہنچ سکتے؟ وہ پیغمبر ہیں، ان کو رب کے سلام آتے ہیں، ان پر وحی اترتی، اور وہ کشتی میں موجود ہیں، اور کشتی گرداب میں آ گئی تو وہ مچھلی نے لقمہ بنا لیا، مچھلی نے لقمہ بنایا، یہ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے آواز لگائی۔ سورۃ انبیاء 17واں پارہ، وہاں اللہ نے کہا وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ظلمات کا معنی کرو، جو شہری بابو بیٹھے ہو تم کرو معنی۔ ظلمات کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے، ایک اندھیرا نہیں، ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کی تہہ کا اندھیرا، اور ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تین اندھیرے، تین اندھیروں میں رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ قرآن کہتا ہے وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، تین اندھیروں میں انہوں نے پکارا۔ آدم پہنچ، نوح پہنچ، پکارا، آواز لگائی۔ کسی نبی کو پہلے نبی کو آواز لگائی نہیں، آواز لگائی، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ تین اندھیروں میں انہوں نے آواز لگائی، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، معبود کائنات کا ہے تو صرف تو ہی ہے۔ یہ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں آواز لگا رہے ہیں، طلبہ بھی اس کو سمجھیں، عوام بھی اس کو سمجھیں۔ حضرت یونس یہ آواز لگا کے ان الفاظ کے ساتھ اور ان کلمات کے ساتھ کہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، ان کلمات کے ساتھ آواز لگا کر حضرت یونس یہ بتانا چاہتے ہیں، اوے لوگوں، جو ہستی مچھلی کے پیٹ میں سے لوگوں کی پکارے سنتا ہونا، وہ الہ ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ وہ معبود ہوتا ہے، وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہم کوئی ان کو الہ مانتے ہیں، غائبانہ حاجات میں ان کو پکارتے ہو اس نظریے سے کہ وہ ہماری پکار کو سن رہے ہیں، پکارتے ہو مدد کے لیے پکارتے ہو، اور پھر کہتے ہو ہم کو الہ مانتے ہیں، تو الہ کون ہوتا ہے؟ آئیے ذرا تھوڑا سا پیچھے آئیے، یہ صفحہ نمبر ہے 495، 495 جو ہمارے پاس قرآن کھلے ہوئے۔ سورت کا نام ہے نمل، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے۔ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، سورت نمل کی آیت نمبر ہے 62۔ جن لوگوں تک میرا یہ درس پہنچے، میں منت کروں، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی توہین نہیں، کوئی دل آزاری نہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے میں اپیل کروں گا، قرآن کھولیں، وہ اپنے گھروں میں قرآن کھولیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن کھولیں، جس عالم کا ترجمہ اٹھائیں، خدا کے لیے پڑھو تو صحیح۔ سورت نمل ہے، آیت نمبر 62 ہے، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے، پڑھیے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ، اکھاں بند نہیں ہونی چاہیے کسی بندے دی، جس کو نیند آئی اٹھ جائے۔
قرآن ادھر بیان ہو رہا ہے تو جڑا بندہ 100ویں من تو اس دے ایمان ہے شک کے پتہ نہیں وہ پورا مومن بھی ہے کہ نہیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میں قرآن نہیں سننا چاہتا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جس عالم کا ترجمہ آپ اپنے گھروں میں اٹھائیں اور اسے پڑھیں، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، بھلا کون ہے؟ امن، بھلا کون ہے؟ یجیب المضطر، مضطر کہتے ہیں مجبور بندہ، لاچار بندہ، بے کس بندہ۔ بھلا کون ہے جو مجبور بندے کو جواب دیتا ہے، اس کی بات کو قبول کرتا ہے، اذا دعا ہو، جب وہ مجبور بندہ اسے پکارتا ہے یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے، مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، جب وہ مجبور لاچار بے کس بندہ اسے پکارتا ہے تو بھلا کون ہے جو اس کی پکاروں کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس پر آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، آنے والی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے، اس دکھ کو ہٹا دیتا ہے، جس طرح حضرت یونس سے ہٹایا، جس طرح حضرت ایوب سے ہٹایا، جس طرح حضرت یوسف سے ہٹایا، جس طرح میرے پیارے پیغمبر سے دکھوں کو ہٹایا۔ بھلا کون ہے جو لاچار بے کس مجبور بندے کی پکاریں سن کر انہیں قبول کرتا ہے اور اس پر آنے والی مصیبت دکھ تکلیف کو ہٹا دیتا ہے؟ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا جواب ہے؟ بھلا کون ہے؟ اللہ پوچھنا چاہتے ہیں بھلا کون ہے؟ بولو کون ہے جو لاچار مجبور مضطر بندے کی پکاریں سن کر قبول کر کے اس کی مصیبت اور دکھ کو ہٹا دیتا ہے؟ یہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اگر غائبانہ پکاریں سننے والا میں ہوں تو میرے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو مجبور بندے کی پکاریں قبول کرتا ہے، سنتا ہے، مصیبتیں ٹال دیتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ بولو ذرا۔ تم کہتے ہو ہم کوئی انہیں الہ مانتے ہیں، ہم تو الہ اللہ کو مانتے ہیں۔ یہ الہ ماننا ہے جناب کسی کو اس نظریے سے پکارنا کہ وہ غائبانہ میری پکار کو سن رہا ہے، میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی آلات کے، اسباب کے، وسائل کے، ذرائع کے، مشینری کے وہ میری پکار کو ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے۔ یہ صفت الہ کی ہے۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ جو ہستی یہ سب کچھ کرنے والا ہو، پکارے سننے والا ہو، وہ کون ہوتا ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکاریں سن رہا ہے اور اس دکھ کو ہٹا رہا ہے، میری تکلیف کو دور کر سکتا ہے، وہ کون ہے؟ الہ ہے، الہ ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور انہیں ایک میدان میں ہم نے باہر مچھلی کے پیٹ میں سے باہر نکال دیا، اور وہ علیل تھے، بیمار تھے۔ ظاہر بات ہے مچھلی کے پیٹ میں رہے، نہ خوراک پہنچی، نہ پیٹ میں پانی پہنچا، مچھلی کے پیٹ میں بند ہیں، کمزور ہو گئے۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً، اور ہم نے اگا دیا حضرت یونس پر ایک درخت جس کا تنا نہیں ہوتا، بیل دار، کوئی بیل ہم نے اگا دی، اس کے بڑے بڑے پتے تھے تاکہ وہ ان پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپ سکیں
اور کیڑے مکوڑے اور مکھیاں ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ وَأَرْسَلْنَاهُ، اور ہم نے انہیں پھر بھیجا اپنی قوم کی طرف کہ جاؤ، تم تو چھوڑ کے آ گئے تھے کہ یہ عذاب کا شکار ہوں گے، تیری قوم نے معافی مانگ لی ہے، ان کی طرف جائیے۔ وہ 1,00,000 بلکہ 1,50,000 کے قریب تھے۔ اِلیٰ 100,000 او یزیدون، یہ طلبہ کے لیے کہہ رہا ہوں، او بمعنی بل ہے، بلکہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ان کی طرف ہم نے بھیج دیا۔ فآمنوا، وہ قوم ایمان لے آئی۔ فمتعناہم، ہم نے ان کو نفع اٹھانے دیا، الی حین، ایک وقت مقرر تک، موت مراد، ہم نے انہیں زندہ رکھا، وہ ایمان لے آئے اور ایک وقت تک وہ دنیا کے چیزوں سے نفع اٹھاتے رہے۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، طلبہ تھوڑا سا خیال کر لیں گے، عوام کو تو شاید اتنی بات سمجھ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا مختلف صورتوں میں دستور ہے، سورہ صافات میں اس کو دہرایا کہ جو مضمون ابتدا میں اللہ بیان کرتے ہیں نا، پھر اللہ آخر میں آ کے اس مضمون کو دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ اس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں اعادہ، یعنی دوبارہ اس کو اللہ بیان کرنا چاہتی ہے۔ ایک مضمون شروع میں بیان ہوا تھا جس میں فرشتوں کا ذکر تھا، والصافات صفا، وہ تو ہمارے غلام ہیں، صفیں باندھ کے کھڑے ہیں، حکم کے انتظار میں ہمارا ذکر کرنے والے ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ تم انہیں پکارو۔ تو اللہ آخر میں آ کے پھر فرشتوں کا ذکر کرنے لگے، میرے پیغمبر ان سے پوچھ، مشرکین سے پوچھ، الربک البنات، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں، ولہم البنون، اور ان کے لیے بیٹے؟ یہ بھی ایک انداز ہے، سمجھانے کا ایک انداز ہے جسے ہم الزامی کہتے ہیں، الزامی جواب۔ مشرکین کی کچھ قومیں تھیں جن کا خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات کی جو شہزادیاں ہیں نا، وہ ان کی مائیں ہیں، اور فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں۔ یہ کچھ مشرکین کا خیال تھا، یا اس معنی میں بیٹیاں کہتے تھے کہ جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا، اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ اللہ اس کا الزامی جواب دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں واہ بھائی واہ، میرے واسطے دھیاں تے اپنے واسطے پتر۔ ام خلقنا الملائکۃ اناسا وہم شاہدون۔ اب اللہ نے ایک اور طریقے سے سمجھایا، یا جب ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، بنایا تھا، تو یہ مشرک اس وقت دیکھ رہے تھے بھئی ہم نے مذکر بنایا ہے یا مؤنث بنایا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اس وقت موجود تھے؟ اللہ سنو، بڑا بہتان ہے اور بڑا جھوٹ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنا لی، انہم لکاذبون، یہ کیا ہے؟ جھوٹے، اس لیے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ کیا اللہ نے بیٹوں پر بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے؟ مالکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟
اللہ نے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی ہیں. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. اگر آپ کو یاد ہو تو سورۃ صافات کی ابتدا میں اللہ نے جنات کا ذکر کیا تھا. کس معنی میں ذکر کیا تھا؟ کہ ان کا آسمانوں کی طرف داخلہ کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا. انہیں چابک لگتی. تو یہ مقہور لوگ ہیں، انہیں تم اپنا الہ اور معبود مانتے ہو. اب اللہ ان جنات کا ذکر کرنے لگے اور انہوں نے بنایا اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان نسباً، رشتہ. وہی رشتہ کہ جنات کی جو شہزادیاں ہیں یہ فرشتوں کی مائیں ہیں، تو اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان انہوں نے رشتہ بنا دیا. حالانکہ جن جانتے ہیں انہم لمحضرون کہ وہ قیامت کے دن ملزم بن کر رب کے دربار میں حاضر ہوں گے. سبحان اللہ اما یصفون. اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں. کیا باتیں بیان کر رہے ہیں؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیا باتیں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ ہے. جتنی باتیں مشرکین بیان کرتے ہیں اللہ ان سے کیا ہے؟ پاک ہے. آگے اللہ نے، ذرا نیچے آ جائیے، مشرکین مکہ جو تھے نا، یہ کسی آسمانی مذہب کے قائل نہیں تھے. جس طرح یہودیوں کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی. تو یہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی نا تو ہم بڑی ہدایت والے ہوتے، تو ہمیں تو کوئی کتاب دی نہیں گئی. یہ کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. یہ تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس بھی اگر کوئی نصیحت آ جائے تو ہم بھی اللہ کے مخلص بندے بنیں گے، چنے ہوئے بندے بنیں گے. یہ تو کہا کرتے تھے. فَكَفَرُوا بِهِ. پھر جب وہ نصیحت قرآن کی شکل میں ان کے پاس آئی اور وہ نصیحت محمد عربی کی شکل میں صلی اللہ اعلیٰ نبی اور افضل نبی کی شکل میں ان کے پاس پہنچی، کفروا بھی، تو انہوں نے اس نصیحت کا کیا کیا؟ انکار کیا. فسوف یعلمون. ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا. جانا کہاں ہے؟ ہمارے پاس نہیں آنا. پھر اساں انہاں دے میچا لیواں گے، انہیں پکڑیں گے، ہم پوچھ لیں گے ان سے. پھر آگے اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی کہ اگر یہ نہیں مانتے نا تو میرے نبی کچھ مدت کے لیے اعراض کیجیے، انتظار کیجیے. یہ بھی انتظار کریں. جب ہمارا عذاب اترنا ہے نا تو وہ عذاب بڑا سخت اترنا ہے اور ڈرائے ہوئے لوگوں کے لیے وہ بڑی مصیبت ہوگا. فی الحال آپ اعراض کریں. آخری آیت پہ آئیے. ہم صفحہ نمبر 587 پہ آ گئے اور سورۃ صافات کی آخری آیت پہ آ گئے. پڑھیے ذرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. طلبہ تھوڑا سا غور کر لیں. مضمون یہ بیان ہوا کہ فرشتے، جنات یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ انہیں پکارا جائے شفیع غالب سمجھ کے. اور پھر اللہ نے 7 نبیوں کے تذکرے بھی کی. حضرت نوح کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، حضرت یونس کا تذکرہ کیا، حضرت لوط کا تذکرہ کیا. اللہ نے ان نبیوں کے تذکرے بھی کیے. تو آخری آیت میں آ کے نا اللہ پھر سارے اس مضمون کو دہرانا چاہتے ہیں. وہ جو توحید والا مضمون ہے نا کہ فرشتے بھی
پکار کے لائق نہیں، اور جنات بھی پکار اور عبادت کے لائق نہیں، اس مضمون کو اس آیت میں بیان کیا، سبحان ربک رب العزت عما، جو کچھ وہ مشرکین بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، جو کچھ وہ مشرکین بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے ہماری بات منوا لیتے ہیں، اللہ ان کی بات نہیں موڑتا، یہ جتنی باتیں رب کے متعلق کرتے ہیں نا، تیرا رب ان باتوں سے کیا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور جتنے اللہ کے رسول ہیں سب پر اللہ کا سلام ہو۔ یہ اللہ نے اس انبیاء کو ذکر کیا، جو 7 نبیوں کو بیان کیا نا، اس آیت میں اللہ نے ان کا ذکر کر دیا، وَسَلَامٌ عَلَى الْأَنبِيَاء کا کمال یہ ہے۔ اب میں ایک اور رنگ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، انبیاء عبادت کے لائق نہیں ہیں، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے سجدے کیے جائیں، انہیں پکارا جائے، ان کے نام کی نظر و نیاز دی جائے، نہ، انبیاء کا کمال یہ ہے کہ جب قوم پر عذاب نازل ہوا کرتا تھا تو ہم نبیوں کو بچا لیا کرتے تھے۔ سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اور تمام صفات اور تمام اوصاف اور تمام کمال اور تمام خوبیاں للہ، کس کے لیے؟ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ خوبیاں اور صفات صرف اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جو 3 دفعہ قرآن اندازی کی گئی اکثر تفسیروں میں ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، آپ کو مل جائے گا، رول معانی میں بھی آپ کو مل جائے گا، اکثر تفسیروں میں آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ ایک سلسلہ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، میں شروع کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ بڑے بول سے بچا کے رکھے۔ قرآن پاک کی صورتوں کے مختصر خلاصے۔ مختصر کا مطلب یہ ہے کہ پوری صورت کا ترجمہ تو ہم نہیں کریں گے، لیکن جو صورت کے اہم مضامین ہیں، اہم مقام ہیں، وہ ہم بیان کریں گے۔ اتنی بات میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ان خلاصوں کو غور سے سنا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ اس صورت میں کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ اتنی بات بھی سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے، اور یہ گھر بیٹھے آپ سنیں گے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے۔ چینل کا نام ہے بندیالوی کہتا ہے آفیشل، اس کے ساتھ آپ منسلک ہو جائیں۔ پہلا درس 22 تاریخ کو بدھ کے دن رات 9 بجے اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہر روز رات 9 بجے یہ ہمارا درس، میرا درس اپلوڈ ہوگا۔ آپ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رشتہ داروں، ان تک آپ بات پہنچائیں۔ قرآن کی آواز آگے پہنچانی چاہیے کہ نہیں پہنچانی چاہیے؟ پہنچانی چاہیے، ویسے عام کریں۔ جو طالب علم ہمارے بیٹھے ہیں یہ اسے اپلوڈ کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں تک یہ بات پہنچائیں کہ وہ بھی اسے فالو کریں ہمارے چینل کو، تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں۔